ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں انسان بنایا ہے۔ ایک زمانہ گزرا ہم دنیا میں قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ درمیانی زندگی اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جو تو قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا۔ اب جب اللہ پاک کی طرف سے ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے تو مختلف لائن کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ماں باپ اللہ نے دیے، گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ نے دی، پہننے اوڑھنے بچھانے ٹھنڈی اور گرمی کا سامان اللہ پاک نے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ملی۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمائی کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو بولو، ارے بولو، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر سانس اس کے لیے نعمت ہے۔ سانس کا آنا اور جانا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ بعض نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کو یاد دہانی کے طور پر بیان فرمائی۔ الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہ ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ اب ان لوگوں کو جا کر دیکھو جن کو آنکھیں نہیں ملی ہے اور پوری زندگی نابینا بن کر زندگی کو گزارتے ہیں، ان کو جا کر پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظارے کو دیکھتا ہے۔ بغیر ستون کے آسمان کو کس نے کھڑا کیا؟ اگر آنکھیں نہیں ہوتی تو آدمی دیکھ سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان یہ بھی اللہ نے دی، اور یہ دونوں ہونٹ بھی بولو کس نے دیے؟ بعض مرتبہ آدمی آنکھ اور زبان کو تو اللہ کی نعمت گنتا ہے، لیکن دونوں ہونٹ آٹومیٹک منہ کا دروازہ ہے، جب چاہے گا تب کھل جائے گا اور جب چاہے گا تب بند ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں ہوتے، بولو آدمی جب کھانا کھاتا تو آدھا کھانا پیٹ میں جاتا اور آدھا باہر نکلتا۔ پانی کا گلاس اگر پیتا تو آدھا پیٹ میں جاتا اور آدھا باہر جاتا۔ اور اگر دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو رات کو اس کو ڈیوٹی دینی پڑتی، بیوی سو رہی ہے، شوہر جگتا ہے، بیوی کے منہ میں کوئی ایسا کیڑا جانور چلا نہیں جاوے، چونکہ منہ کا دروازہ تو ہے نہیں، دونوں ہونٹ تو ہے نہیں، اب وہ منہ کھلا رہے گا تو شوہر کو آدھی رات بیوی کی حفاظت کرنی پڑے گی، آدھی رات کے بعد یہ سوئے گا اور بیوی کو کہے گا تو میری حفاظت کر کے کوئی جانور میرے منہ میں داخل نہیں ہو جائے۔ ارے بولو ہوتا کہ نہیں؟ اللہ پاک نے میری تمہاری حفاظت کر لی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے تم کو دونوں راستے، یہ جنت والا راستہ، یہ جہنم والا راستہ، یہ نبیوں والا راستہ اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا راستہ، اللہ پاک نے دونوں راستے کھول کر کے بیان کر دی۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नेमतें तो बहुत थी, हाथ भी बहुत बड़ी नेमत है, पैर भी बहुत बड़ी नेमत है, किडनी भी बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप भी बहुत बड़ी नेमत है, नींद का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने ये तीनों नेमतें क्यों गिनाई? कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले के जमाने में 6 घंटे के बाद बच्चा आंखें खोलता था। पहले जमाने में कितने घंटे के बाद खोलता था? अरे बोलो, 6 घंटे। और आजकल? अरे बोलो, पैदा होते ही आंखें खोल देता है। क्यों? कि 4G और 5G का जमाना चल रहा है। अरे बोलो, है कि नहीं? अब वो 6 घंटे के बाद जब आंख खोलेगा तो सबसे पहले अपनी मां को देखेगा, आंखों के जरिए से अपनी मां को देखेगा। मां अपने बच्चे के देखने के इशारे को समझ जाएगी कि इसको भूख लगी है। मां उसको अपने सीने से लगाएगी और जुबान और होंठ के जरिए से मां के सीने से ये दूध को पिएगा। अल्लाह पाक ने उसको याद दहानी के तौर पर, ऐ इंसान, जब तू दुनिया में आया था और 6 घंटे के बाद तूने आंख खोली और तूने मां को देखा, तेरी मां तेरी बात को समझ गई और तेरे को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाया। ये जुबान और होंठ और आंखें ये पहले दिन इंसानों की जरूरत की चीज थी। अल्लाह पाक ने इंसानों को याद दहानी के तौर पर फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुमको दोनों आंखें नहीं दी? हमने तुमको होंठ और जुबान नहीं दिए? अगर अल्लाह पाक न देता तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर किसी इंसान को आंखों की रोशनी नहीं दे सकती। अरे बोलो, दे सकती? ये नेमतें जो अल्लाह पाक ने दी है वो तो तमाम इंसानों को दी है। अल्लाह के मानने वालों को भी अल्लाह ने दी है और अल्लाह के न मानने वाले, बल्कि जिन लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के नाम की कोई चीज नहीं, ये जो देहरी है अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह पाक ने इनको भी ये तमाम नेमत अता फरमाई। लेकिन भाई दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह पाक ने मेरे को और आपको अता फरमाई है वो ईमान की नेमत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नेमत। ये नेमत अल्लाह ने हर एक को नहीं दी। दुनिया में 10-12% मुसलमान है, हर 100 में 10-12 आदमी को अल्लाह पाक ने कलमा अता फरमाया और ये कलमा अल्लाह की तरफ से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अगर ये कलमा और कलमे की नेमत अगर अल्लाह पाक हमें न देता तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर हमको कलमा नहीं दे सकती। अरे बोलो, कोई दे सकता है? आदमी को 15 साल के बाद बच्चा पैदा होता है, लड़का 2 रकात शुक्राने की पढ़ता है, लोगों को मिठाई खिलाता है। अल्लाह पाक ने उसको मार्केट में दुकान दे दी, 2 रकात शुक्राने की पढ़ेगा, लोगों को दावत करेगा। अगर किसी को कुर्सी ऊपर की मिल गई, उसको अपग्रेड हुआ अल्लाह पाक की तरफ से, तो वो उसकी खुशियां मनाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने इतना बड़ा ईमान अता फरमाया है जो जन्नत में जाने की टिकट है और जिस बुनियाद के ऊपर अल्लाह उसको जहन्नम से हिफाजत फरमाएंगे, इतनी बड़ी नेमत के ऊपर बोलो, मैंने और आपने कभी 2 रकात शुक्राने की पढ़ी है? अरे बोलो, पढ़ी है? तंदुरुस्ती मिल गई, दवा खाने से अब्बा को छोड़ दिया और अब्बा अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए, आदमी 2 रकात पढ़ेगा। ऐ अल्लाह तेरा ऐसा, इतना बड़ा ईमान मिल गया। हमारा एक साथी कहता है, हज के बाद जब आता है तो दोस्त अपने दोस्त को टोपी देता है ना, हदिये में खजूर भी देगा, पानी भी देगा, कभी टोपी भी लाएगा। वो जब दोस्त नजर आएगा तो अपने दूसरे दोस्त को कहेगा, ये टोपी है ना फुला अब्दुल्ला भाई ने दी, कितनी अच्छी टोपी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमावे। इनकी तारीफ भी करेगा, इनके शुक्रिया कलेमात भी कहेगा। फिर असर की नमाज के बाद कोई और दोस्त मिला, अरे भाई टोपी बहुत अच्छी, हाँ वो अब्दुल्ला भाई हज पर के आए ने, उन्होंने दी। दिन में कितनी मर्तबा मुजागरा करेगा,
کتنی مرتبہ اس کی تعریف کرے گا. لکھنے والوں نے لکھا ہے اے انسان تو کتنا نادان ہے, تیرے سر پر 2, 5, 10, 25, 50 روپے کی ٹوپی دینے والا, اس کی تو بار بار شکر ادا کرتا ہے اور تو تعریف کے کلمات کہتا ہے, لیکن جس اللہ نے تیرے کو سر دیا ہے, جس اللہ نے تیرے کو آنکھیں دی, جس اللہ نے تیرے کو دل و دماغ دیا, اس کے لیے تو کبھی شکر کے کلمات نہیں کہتا. اے انسان تو کتنا نادان ہے. اس لیے میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. کہو الحمدللہ, ذرا زور سے کہو. اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ایمان عطا فرمایا. یہ ایمان جنت کی ٹکٹ ہے. اس ایمان کے اوپر دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, اور اس ایمان کی برکت سے اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں وہ تمام وعدے اللہ پورے کرے گا. لیکن کون سا ایمان ہونا چاہیے؟ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے اور جو ایمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آمنو کما آمنتم, ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے محنت کر کے ایسا ایمان اختیار کر لیا پھر اللہ پاک تمہیں ہدایت دے گا. ہماری زبانوں کے بول صحیح ہو جاوے, ہمارے کمائیوں کے نقشے صحیح ہو جاوے, ہماری خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہو جاوے, اور ہر موقع پر ہماری زبان پر ایک ہی لفظ نکلے, یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ساری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ زمین سے غلہ, اناج, پھل, فروٹ, ترکاریاں کون پیدا کرتا ہے؟ رات اور دن کا نظام کون چلاتا ہے؟ ارے بولو کون چلاتا ہے؟ ہمیں بولنا پڑے گا. بغیر ستون کے آسمان کو اللہ نے کھڑا کر دیا. ہم دنیا میں کچھ نہیں تھے, اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا. ہمیں پتا نہیں ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیری کے بیچ میں اللہ پاک نے ہماری مشینری کو تیار کیا ہے. آنکھیں اپنی زبان پر, اپنی جگہ پر, زبان اپنی جگہ پر, پیر اپنی جگہ پر, آنکھوں کے بال اپنی جگہ پر, سر کے بال اپنی جگہ پر, ہر ایک کو اندازے کے مطابق اللہ پاک نے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بکری کے پیٹ سے گھوڑے کا بچہ, اور گھوڑے کے پیٹ سے ہاتھی کا بچہ, اور ہاتھی کے پیٹ سے انسان کا بچہ. آج تک ایسا ہوا ہے؟ بولو, ارے بولو. ہاتھی کے پیٹ سے ہاتھی کا بچہ, اور گھوڑے کے پیٹ سے گھوڑے کا بچہ, اور انسان کے پیٹ سے انسان کا بچہ اللہ نے پیدا کیا. اللہ پاک اپنی قدرت کو بتلاتے. اس لیے دوستو بزرگوں, میں اور آپ اس ایمان کی محنت میں لگ جاوے. کیا ایمان؟ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ حق ہے, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حق ہے. ساری دنیا اس کے خلاف عمل کرے گی, لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہوگی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باہر سے ایک آدمی خبر لے کر آیا, اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے اور ہوا بڑی تیز چل رہی ہے, آپ جلدی سے جاؤ, آپ کے مکان کی حفاظت کرو ورنہ آپ کا مکان جل جائے گا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. مسجد میں بیٹھے ہیں, دوربین نہیں ہے, کیمرہ نہیں ہے. آج کل تو آدمی یہاں بیٹھ کر اپنے انجار کی فیکٹری اور یہاں بیٹھ کر گاندھی دھام کی فیکٹری کو دیکھ لیتا ہے. دوسرا آدمی آیا, اے ابو درداء جلدی سے جاؤ, آگ لگی ہے محلے میں اور کچے مکانات ہیں, آپ کے مکان کو آگ لگ جائے گی, میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے ساتھی آئے, اے ابو درداء آپ جلدی سے جاؤ, آگ لگی ہے, کہا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. چوتھے آدمی نے آ کر یوں کہا, اے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی اور ہوا بڑی تیز کی تھی اور چلتے چلتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. پہلے 3 آدمی جنہوں نے خبر دی وہ بھی بیٹھے ہیں, آپ کے شاگرد بھی بیٹھے. اے ابو درداء آپ تو مسجد میں بیٹھے ہو, کوئی دوربین نہیں, کوئی کیمرہ نہیں,
اور آپ اتنا یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کیا بات ہو گئی؟ قیامت تک کے لیے میں اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول بتلا دے وہ یقینی ہے۔ ڈاکٹر کہے گا اس کی بات پر یقین، وکیل کہے گا اس کی بات پر یقین، دنیا کا سی اے کہے گا اس کی بات پر یقین، لیکن دوستو بزرگوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرنا یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے آنے والے احکامات یقینی ہے، اس میں قوموں کے قصے یقینی ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، ایمان پر اللہ پاک کی طرف سے تقوی و طہارت پر اللہ پاک برکتیں دے گا، ایمان پر اللہ پاک خیر خوبی کے ساتھ دنیا کی زندگی اچھی خوشگوار گزارے گا، اس ایمان کے اوپر اللہ پاک دنیا کے اندر امن و امان قائم کرے گا۔ یہ جتنے وعدے ہیں یہ تمام یقینی ہے، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اتنا یقین کیسے آ گئے؟ یہ دعوت کی مبارک محنت دوستو بزرگوں یقین کے بنانے کی محنت ہے۔ ارے بولو کس کے بنانے کی محنت ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں اس دعوت کی محنت جو اللہ پاک نے میرے کو عطا فرمائی ہے، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک ایمان کو جلا دیتے ہیں، اللہ کی قدرت کا یقین آتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر آتی۔ جب آدمی اللہ کی قدرت کو دیکھے گا، بھائی بغیر ستون کے آسمان کو کس نے کھڑا کیا؟ ارے بولو ذرا زور سے، زمین سے غلہ اناج پھل فروٹ کون پیدا کرتا ہے؟ جس کی مقدر کا دانہ ہوتا ہے کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کا نظام۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ بھائی جاندار سے بے جان، ایک آدمی جاندار ہے، اس سے بے جان چیز پیدا ہونا یہ تو عقل کے میں ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز بے جان ہو جس میں جان ہی نہیں ہو اور اس میں اللہ پاک جاندار کو پیدا کرے، ارے بولو اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ جاندار سے ایک انسان زندہ ہے، اس سے کوئی بچہ پیدا ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بے جان مخلوق ہے، پتھر بے جان ہے، اس سے کوئی انسان یا کوئی جانور پیدا ہو، بولو تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، انڈا بے جان ہے۔ انڈا کیا ہے بولو؟ اس سے جاندار مرغی کا بچہ بولو کون پیدا کرتا ہے؟ مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے، انڈا بے جان ہے۔ تو مرغی جاندار سے بے جان انڈا پیدا ہو جانا یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن انڈا بے جان ہے، اس سے مرغی کا بچہ جاندار ہے، بولو وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، دنیا میں سب سے پہلے مرغی آئی کہ سب سے پہلے انڈا آیا؟ ارے بولو، دنیا میں پہلے مرغی آئی کہ پہلے انڈا آیا؟ ہے بھائی، انڈا آیا تو بغیر مرغی کا انڈا کیسے آیا؟ ارے بولو۔ اور اگر آپ کہو گے کہ پہلے مرغی آئی تو میں پوچھوں گا بغیر انڈے کے مرغی کیسے آئی؟ ارے بولو ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا نے کہا کہ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، یہ تو دنیا کا نظام ہے، لیکن سب سے پہلے مرغی اللہ نے اتاری۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ آج انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن آدم سے پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔
ساری دنیا کہے گی کہ ماں اور باپ سے بچہ پیدا ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں؟ لیکن حضرت حوا، ان کی تو کوئی ماں ہے نہیں. آدم پہلے ہیں، حوا دوسری ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو بغیر ماں کے حوا کو دنیا میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. تو ساری دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر آدمی اللہ کی قدرت کو پہچانے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے انسان تمہارے لیے تو چوپایوں میں عبرت ہے. ارے بولو ہمارے کچھ کے اندر جانور زیادہ ہے کہ نہیں؟ بھائی اونٹ ہے اور ماشاءاللہ بھیڑ ہے اور بکریاں ہے. اب آپ غور کرو، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے انسانوں تم کو اللہ کی قدرت سمجھنی ہے تو تم چوپایوں کو دیکھ لو کہ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. جب آپ کاٹو گے تو بولو بکری میں سے گوبر بھی نکلے گا اور خون بھی نکلے گا، لیکن اس کے درمیان کے اندر بالکل سفید صاف شفاف دودھ کو پلانے والا بولو کون ہے؟ آج ہم نے تمہارے کچھ کی بارڈر میں ایک ہوٹل میں چائے پی، اتنی اچھی چائے تھی. ہم نے پوچھا اتنی اچھی چائے کیسے بن گئی؟ کہنے لگے ہمارے یہاں دودھ بہت اچھا ہے. اب یہ دودھ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. نہ گوبر کی گندگی ملتی ہے اور نہ خون کی رنگت ملتی ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا سائغا للشاربین. اللہ پاک فرماتے ہیں خون اور گوبر کے درمیان کے اندر ہم انسانوں کو دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا ٹیسٹ اور مزہ دیتا ہے. ارے بولو یہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ اچھا آپ کہو گے کہ ہر وقت کے اندر دودھ نہیں، بعض مرتبہ دودھ نہیں ہوتا، بھینس دودھ نہیں دیتی. ارے بھائی بھینس اگر دودھ دیتی تو ہمیشہ دیتی، لیکن بھینس دودھ دینے والی نہیں ہے. اللہ کے خزانے سے دودھ آتا ہے. دودھ کس کے خزانے سے آتا ہے؟ ناریل کتنا اونچا ہوتا ہے؟ ناریل پیا کسی نے؟ ارے بولو ناریل پیتے ہیں؟ کس نے پیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. ماشاءاللہ سب نے پیا. کتنا اونچے ہوتا ہے؟ 50 60 70 فٹ اونچے ہوتا ہے اور چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے اور کوئی ٹیوب نہیں، کوئی انجیکشن نہیں. اس کے اندر میٹھا اور ایک دم لذیذ پانی بھرنے والا کون ہے بولو؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک نے ساری دنیا میں اپنی قدرت کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ تم دیکھو رات اور دن کے نظام کو اللہ چلاتے. اب دوپہر میں شام کو 6 بجے 7 بجے سورج نکلا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ رات آ گئی. اب دن میں رات داخل ہو گئی اور رات ہوتے ہوتے صبح صادق ہوگی، پھر سورج نکلے گا، پھر سورج کی روشنی، رات ختم ہو گئی. بھائی ابھی کیا ہے؟ دن ہے. اور ابھی میں آپ کو پوچھوں کیا ہے تو آپ کہو گے رات ہے. ارے بھائی 1 گھنٹے پہلے دن تھا، ابھی رات ہو گئی. یہ رات اور دن کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ساری دنیا مل کر اگر رات کو اللہ پاک لمبا کر دے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اگر میں رات کو لمبی کر دوں اور سورج نہ نکالوں تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر صبح کے سورج کو نہیں نکال سکتی. اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن. ہم لوگ ناروے گئے تھے تو وہ رات کو 3 بجے سورج غروب ہوا اور صبح 4:30 بجے سورج طلوع ہو گیا. ارے بھائی رات کہاں ہے؟ بولے ابھی 1.5 گھنٹے کی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے. اور اللہ کا نظام ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں کچھ میں آپ دیکھو گے تو 7:35 کو غروب ہو گیا. اب رات شروع ہو گئی. دن میں سے رات اور رات میں سے دن کا نظام چلانے والا بولو کون ہے؟ اللہ کا نظام. اللہ پاک نے وہ ایمان میرے کو اور آپ کو عطا فرمایا. ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے محنت کرنے کو کہا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم کو اللہ پاک برکت عطا فرماوے. ارے بولو سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟
کون کون چاہتا ہے اللہ میری زندگی میں برکت دے وے، میرے مال میں برکت؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تم ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے۔ برکتیں کہاں سے آئے گی بولو؟ زیادہ محنت کرنے سے برکتیں آئے گی؟ زیادہ دکان سے برکتیں آئے گی؟ زیادہ ایجوکیٹڈ سے برکتیں آئے گی؟ دنیا کے ملکوں میں جا کر محنت کرنے سے برکتیں آئے گی؟ نہیں۔ ہم لوگ ابھی جدہ جا کر آئے، کئی جدہ کے لوگوں کو مل کر آئے، سب پریشان ہیں۔ اگر سعودی میں رہ کر برکتیں آتی تو کوئی ایک آدمی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ برکتوں کا تعلق آسمان سے۔ برکتوں کا تعلق بولو کس سے ہے؟ آسمان سے اللہ برکتیں دیوے تو برکتیں، اور آسمان سے اگر بے برکتی اترے تو بے برکتی۔ پھر یہ محنت کرتا چلا جاوے، دکانیں کھولتا چلا جاوے، یہ رات دن اپنی آپ کو تھکاتا چلا جاوے، لیکن اگر بے دینی کے ساتھ زندگی گزری ہے تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے انسانوں کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ایک سوال میں آپ کو پوچھوں، ارے بولو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بولو اس وقت کے اندر ہماری زندگیوں میں تنگی ہے کہ نہیں؟ مال ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہے، مویشی اور جانور ہے، کھیتی باڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی زندگی تنگ نظر آتی ہے۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہے، ماں بیٹی میں لڑائی ہے، استاد اور شاگرد میں لڑائی ہے، سیٹھ اور نوکر میں لڑائی ہے، پڑوسی اور پڑوسی میں لڑائی ہے۔ ارے بھئی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا آپس کی لڑائی جھگڑے، آپس کی محبت کا نہ ہونا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالحہ ہوں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپس کی بھائی چارگی اور محبت ہوگی۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ پاک امن و امان عطا فرماوے، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایمان کے ساتھ ظلم، گناہ اور شرک اگر ملا نہیں ہے اور خالص ایمان کی طاقت ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو اللہ پاک امن عطا فرمائیں گے اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ارے بولو ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، ماں باپ مسلمان تھے اور میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اتنی بات نہیں ہے، ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے بولو شفا دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر، ہاسپٹل؟ ہمارا یقین کیا ہے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جانے تیری بیماری دور کر دے گا، نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے بات کرنے والے کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اللہ پاک نے کہا فلاں درخت کے پتے کو کھا لے، یہ گئے پتے کو چبایا، کھایا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ پھر کسی موقع پر آگے 2-4-6 مہینے کے بعد یا جب بھی پھر ان کے پیٹ میں درد ہوا، اسی درخت کے پتے کو چبایا، جو درخت کے پتے پہلے چبائے تھے 6 مہینے پہلے اسی کو جا کر کھا لیا، اب کی مرتبہ شفا نہیں ملی، پیٹ کا درد دور نہیں ہوا۔ اللہ سے بات کرنے والے نبی ہیں، اے اللہ میرے پیٹ کا درد دور نہیں ہوا، حالانکہ وہی درخت کا پتا میں نے کھایا۔ اللہ پاک نے کہا پہلے ہمارا حکم شفا کا اس میں شامل تھا، تو درخت کے پتے نے تم کو شفا نہیں دی، ہمارے حکم کی بنیاد کے اوپر تم کو شفا ملی، اور اب کی مرتبہ ہمارا حکم شفا کا شامل نہیں تھا، تم پورے درخت کے پتے بھی چبا جاؤ گے، تمہاری بیماری دور۔ ارے بولو،
تو بیماری کا دور کرنے والا کون ہے؟ لیکن یہ زبان سے نہیں چلے گا، دلوں میں یقین آ جائے گا آج تک جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا، اس وقت میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا بولو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا نظام بغیر اللہ کے حکم کے چل سکتا ہے؟ روزی کا دینے والا، شفا کا دینے والا، تندرستی کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، ساری دنیا کہے گی کہ بھئی نظر تو یہ آتا ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے اللہ اولاد دیتا ہے، نہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں آسمان و زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ ارے بولو حکومت کس کی ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو لڑکے دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اس کو لڑکی دے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا اس کو لڑکا اور لڑکی دونوں دے گا۔ ارے بولو ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی شادی کو 20 سال ہو گئے اور ان کو کوئی اولاد نہیں۔ ارے بولو ایسے ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے 20 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب میرے ناخن کے اندر کوئی روگ نہیں ہے، اور شادی کو 20 سال ہو گئے میرے کو اولاد نہیں ہے، تو ڈاکٹر پہلے دے گا یہ دوا لے جاؤ، یہ 15 دن کی 500 روپے کی، پھر 15 دن کی 2000 روپے کی، پھر 15 دن کی، 6 مہینے دوا ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر تھک کر کے یوں کہے گا یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بولو؟ ہمارے نبی نے پہلے دن سکھلایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین اتارو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ ہمارا ایک ساتھی سناتا ہے بھئی اس کی شادی ہوئی اور 7 اولاد پیدا ہوئی اور 7 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں؟ ارے بھائی ایسا ہے کہ بھائی سب کے سب لڑکیاں ہی پیدا ہوئی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا ارے بھائی صاحب تو دوسری شادی کر لے، قرآن نے کہا ہے مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 اور ہماری شریعت میں کتنی عورت کی شادی کرنے کی اجازت ہے؟ ارے بولو نہیں یار، 4۔ اس نے کہا دوسری شادی کر لے۔ اب اس نے دوسری شادی کر لی، اس نے کیا نیت سے اس کو صلاح دی کہ تو دوسری شادی کر لے؟ ارے بولو بولو نا، لڑکا پیدا ہو، کیا نیت سے کی؟ اور اس نے بھی دوسری شادی اس نیت سے کر لی کہ بھئی میرے کو 7 لڑکیاں تو ہے پہلی بیوی سے، اب میں دوسری شادی کروں گا تو کیا ملے گا؟ لیکن یہ اللہ کو بھول گیا۔ کس کو بھول گیا؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اولاد کا دینا کس کے کنٹرول میں ہے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکیاں دیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے دیں گے، اللہ جس کو چاہے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیں گے۔ بھئی تمہاری کتنے اولاد؟ میرے 5 اولاد ہے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، لڑکے بھی ہے لڑکیاں بھی۔ باجوں کو اللہ لڑکے ہی لڑکے دے گا اور باجوں کو لڑکیاں دے گا۔ اب اس نے دوسری شادی کر لی، کیا نیت سے کری بولو؟ ارے ذرا زور سے بولو نا، لڑکا پیدا۔ اللہ کا کرنا 8 9 10 اور 11، دوسری 4 اولاد بھی لڑکیاں ہوئی۔ اب کتنی ہوگی؟ پہلی بیوی سے 7 اور دوسری بیوی سے کتنی ہو گئی؟ کوئی سمجھدار ہوگا رائمہ صاحب جیسا، ارے تیسری شادی کر لینا۔ کیا نیت سے رائے دی بولو؟ ارے بولو، لڑکا پیدا ہو، اور اس نے بھی کر لی تیسری شادی، چلو لڑکا پیدا ہو، لیکن لڑکا اور لڑکی کس کے اختیار میں ہے بولو؟ 12 13 اور 14۔ تیسری بیوی سے بھی 3 لڑکیاں پیدا ہو گئی، اب کتنی لڑکیوں کا مالک بن گیا؟ 14 کا باپ بن گیا۔ کسی نے کہا چوتھی بھی کر لے، بولے نہیں بابا اب میری سمجھ میں آ گیا، اب بولو میری سمجھ میں آ گیا،
کہ میں 4 بھی کروں گا, 14 کی اجازت نہیں ہے, لیکن میں 4 سے زیادہ بھی کروں گا, لیکن اگر میری مقدر میں لڑکیاں ہیں تو بولو اللہ کیا دے گا؟ ارے بولو کیا دے گا؟ لڑکیاں دے گا. اس لیے پہلے دن کا سبق ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کا, اللہ کا یقین دلوں میں بسا لو. کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے, نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے, موت اور حیات اللہ کی طرف سے, تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے, ماحول کا بننا اور ماحول کا بگڑنا اللہ کی طرف سے, بارش کا برسنا اور نہ برسنا اللہ کی طرف سے, زمین سے غلہ, اناج, پھل, فروٹ, ترکاری کا پیدا ہو جانا اللہ کی طرف سے. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے, ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے, وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے, اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بنا دے. عزت اللہ کی طرف سے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے خزانے سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ مال والا عزت والا ہے, ارے بولو نہیں, عزت اللہ کے خزانے سے آئے گی اور نبیوں کے طریقے سے نبیوں والی زندگی اختیار کریں گے, اللہ مومنین کو عزت عطا فرمائیں گا. ورنہ دنیا میں مال والے تو بہت ہے بھائی. قارون, ان قارون کان, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. قارون کے پاس اتنا زیادہ مال تھا کہ اس کی خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان لے کے چلتے تھے. میری تمہاری تجوری کی چابیاں کوئی پہلوان لے کے چلتے ہیں؟ جیب کے کونے میں آ گئی بھائی, 5 تجوری ہے تو 5 چابی بولو. اب وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان لے کے چلتے ہوں گے, تو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا. ارے بات کو سمجھ رہے, ارے بات کو سمجھ رہے بھائی. اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود بھی میرے کو بتاؤ کہ پوری دنیا میں قارون کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ ارے بولو, ہاں نہ کرو نا, کسی نے رکھا ہے؟ فرعون بہت بڑی حکومت کا مالک تھا. من اشد منا قوہ, میرے سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں. اور وہ یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. 400 سال تک اللہ پاک نے اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا, اور کھانا پینا اتنا کھاتا تھا, اس کا پیٹ کا ہاضمہ اتنا بڑا قوی تھا. اور لوگوں کو یوں کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں چاہوں گا تو تم کو زندہ رکھوں گا, اور میں چاہوں گا تو تمہارے بچوں کو مار دوں گا. اور کتنے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی آج تک کسی نے اپنی اولاد کا نام فرعون رکھا ہے؟ ارے بولو. مال کی بنیاد کے اوپر, عہدے کی بنیاد کے اوپر, حکومت کی بنیاد کے اوپر آدمی کو عزت نہیں ملے گی. عزت ملے گی کس سے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اللہ کی طرف سے آئے گی اور نبیوں کے طریقے سے اللہ پاک مومنین کو عزت عطا فرمائے. ہمارے ایک مفتی صاحب تھے پڑوس کے, ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا, لڑکا پیدا ہوا. تو لوگوں نے مفتی صاحب کو پوچھا, مفتی صاحب اس کا کیا نام رکھے؟ آج نبیوں کے نام بولو, ہمارے پورے معاشرے میں نبیوں کا نام چلے گا. ابراہیم, داؤد, اسماعیل, محمد. ارے بولو یہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب نبیوں کے نام ہیں. تو ان کو مولانا یوسف صاحب سے بھی محبت تھی, اور یوسف علیہ السلام نبی, ان کے ساتھ بھی بڑی محبت. ہر نبی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, لیکن ان کو, جیسے میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا, اپنے بیٹے کے نام ابراہیم اسماعیل رکھوں گا, انبیاء علیہ السلام کے نام. تو گھر والوں نے پوچھا, اپنے یہاں اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے, کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. کیا نام رکھا بولو, زور سے بولو نا. پھر اللہ کا کرنا کہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا. پھر لوگوں نے مفتی صاحب کو, گھر والوں نے پوچھا, مفتی صاحب اپنے یہاں اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے, کیا نام رکھیں گے؟
ہمارے یہاں اگر ایک کا نام یوسف ہے، بولو پورے خاندان والے یوسف رکھیں گے؟ ارے بولو بھائی کے وہاں، بھتیجے کے وہاں، بھانجی کے وہاں، اس کے وہاں بیٹا آئے گا، بولے یوسف تو ماموں کا بیٹا ہے، اب یوسف نہیں رکھیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے عزتیں دی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے، نبیوں کے واسطے سے مومنین کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام بھی یوسف رکھا۔ کیا رکھا بولو؟ رکھ سکتے ہیں؟ میں اور آپ رکھتے ہیں؟ نیا نام ڈھونڈو، نیا کس کا؟ ارے نبیوں والا نام ڈھونڈو، نبیوں کے علاوہ کے نام بھائی وہ نہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن لوگ اس کو پسند کرتے۔ ارے اللہ پاک نے عزت آسمان سے اتاری ہے اور نبیوں کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی۔ گھر والوں نے کہا بھائی یوسف ایک تو ہے، بولے یہ یوسف ثانی، دوسرے نمبر کا یوسف۔ پھر اللہ کا کرنا کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف ثالث۔ کیا نام رکھیں گے بولو؟ کوئی رکھتا ہے؟ ایک گھر میں 4 یوسف کے نام رکھے، چاروں بیٹوں کا نام یوسف رکھا، اور ساری دنیا مل کر کسی ایک کا نام فرعون نہیں رکھتی، کسی ایک کے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام، نبیوں والی زندگی اور نبیوں کے طریقے پر اللہ پاک ایمان والوں کو عزت عطا فرمائے۔ تو تیسرے بیٹے کا نام یوسف ثالث۔ پھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف رابع۔ کیا رکھیں گے بولو؟ ارے بھائی کیسے بلائیں گے؟ بھائی یوسف اول، پہلا یوسف آ جا۔ بھائی یہ دوسرا یوسف، یوسف ثانی، یوسف ثالث، تیسرا نمبر کا یوسف ہے تو سب یوسف، لیکن 1 2 3 4 نمبر پاڑ دیے، پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں۔ ارے بھئی یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مقبولیت عطا فرمائی، نبیوں والی زندگی ہوگی، اللہ میرے کو اور آپ کو بھی بولو مقبولیت عطا فرمائی۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ایلچی، سفرا، بڑے بڑے بھیجے رکھنے والے، شہزادے بھی بیٹھے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ اب جب لقمہ گر جاوے تو بولو سنت کیا ہے؟ ارے بولو سنت کیا ہے؟ صاف کر کے کھا لو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لوگ اس سنت کو ادا نہیں کرتے، نہیں نیچے سے کون اٹھاوے، نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی کی سنت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے نبی کی سنت بولو 7 زمین، بولو نا، 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کر کے اس کو اٹھا کر کھانے لگے تو پڑوس سے کسی نے یوں کہا ارے بھائی صاحب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہوتا ہے نا شادی کے اندر بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ارے بھائی کیوں نہیں چلے گا؟ نیچے بیٹھ کر کھانا تو سنت ہے، اور تم نے کرسی ٹیبل کیوں لگائی؟ ان بڑوں کو راضی کرنے کی وجہ سے، یا ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ ہماری تمہاری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ تو جب اٹھانے لگے لقمہ تو پڑوس سے کسی نے کہا ارے بھائی لوگ کیا دیکھیں گے، بڑے شہزادے بیٹھے ہیں، ملک کے سفیر لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دماغ رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ لیکن وہ صحابی تھے، صحابی جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، وہ کیا کہنے لگے؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ جو ہمارے نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہ صحابی ان کو کیا لقب دیتے ہیں بولو؟ کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ یہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھے، یہ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھے، یہ اپنے آپ کو کسی ملک کا ایلچی اور سفیر سمجھے، لیکن وہ صحابی یوں کہتے ہیں جو میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے گا یہ میرے نزدیک بے وقوف ہے۔ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ میں اور آپ
मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? लोगों को घर से बेघर करते, चिल्ले 4 महीने में भेजते, बिस्तरे को कंधे पर उठाते हैं, और ये गांव, ये शहर, ये मुल्क, ये इकलीम, आप क्या चाहते हैं? जमी माजा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो तमाम इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जावे। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, शादी में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, रात में, दिन में, जवानी में, बुढ़ापे में, कमाइयों में, खर्च करने में, इबादत में, मामलात में, माशरत में, चेहरे में, चलने में, बैठने में, मुलाकात करने में, पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी, और सुबह उठने से रात को लेटने तक की जिंदगी, और जिंदगी का हर अमल मेरे अल्लाह के हुक्म के ताबे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा। जब ऐसी जिंदगी गुजार करके जाएंगे, अल्लाह दुनिया भी अच्छी बनाएगा, अल्लाह आखिरत की जिंदगी भी अच्छी बनाएगा। अरे बोलो, सीखने की जरूरत है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? आज हमारा लिबास देखो, आज हमारा चेहरा देखो, आज हमारे बच्चों की शादियां देखो, आज हमारे कमाइयों के नक्शे देखो, आज हमारी खर्च करने की लाइनें देखो। हमारे नबी हमको यतीम बनाकर नहीं गए कि भाई खाने का तरीका तो किसी और मजहब का, और पीने का तो किसी और का, और शादी का तो किसी और खानदान का, और रुखसती तो किसी और के तरीके पर नहीं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया है, और बहैसियत दीन के अल्लाह पाक ने उसको नेमत करार दिया। इसलिए नियत करो, इंशाअल्लाह आज से हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकामात वाली और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली बनेगी। करेंगे? कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह बनाएंगे। अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं, अगर बरकतें चाहते हैं, अगर तरक्की चाहते हैं, चैन और सुकून इत्मीनान चाहते हैं, हर लाइन की खैर चाहते हैं, हर लाइन में अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो 2 चीजों को तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजों को छोड़ करके जाता हूं, इन दोनों को मजबूती से पकड़ो, कभी गुमराही तक नहीं पहुंचोगे। एक तो फरमाया किताबुल्लाह को पकड़ लो, और दूसरा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नतों की इत्तिबा कर लो। और हमें सीखने की जरूरत है। एक बात पूछूं मैं आपको, नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलो, पूछूं? मैंने सुना कि नाराजगी का लफ्ज तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। सही बात है? अरे बोलो, सही बात है। हम दिन में 2 मर्तबा सोते, एक तो रात को सोते, एक दोपहर में सोते, और सोकर उठते तो कपड़े बदलते। अरे बोलो, पहनते हैं कि नहीं? कुर्ता भी पहनते हैं, पायजामा भी पहनते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि कुर्ता पहनना पहले सुन्नत है कि पायजामा पहनना सुन्नत है? बोलो बोलो, कुर्ता पहनना सुन्नत है कि पायजामा पहनना सुन्नत है? रोजाना 2 मर्तबा अमल होता है। बोलो तो सही, जिसको जो याद हो। कुर्ता और पायजामा, और पायजामा, और एक बात और पूछूं, चलो जो भी है सुन्नत, पहले मैं और आप क्या पहनते हैं? जरा जोर से बोलो ना। सुन्नत कुर्ता है, और हम क्या पहनते हैं? बोलो। यानी रोजमर्रा की सुन्नतें भी हमें याद नहीं, और हमारे नबी की एक एक सुन्नत 7 जमीन 7 आसमान से ज्यादा। बोलो, अगर ये हम दीन का माहौल बनेगा, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, तालीम के हल्के में बैठेंगे, घरों में तालीम का हल्का लगाएंगे, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से हमारे बच्चों की जिंदगियों में दीन आएगा। हमारे बच्चे घर में दाखिल होंगे, अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल होंगे। हमारे बच्चे घर का दरवाजा बंद करेंगे, बिस्मिल्लाह बोलकर बंद करेंगे। हमारे बच्चे जब खाना खाएंगे, अल्लाह के नबी ने अनस इब्न मालिक को सिखलाया, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ तू खाना शुरू कर, अपने आगे से खा, बीच में से मत खा। अल्लाह के नबी ने सुन्नतें बतलाई।
اگر میں اور آپ چلے 4 مہینے لگا کر آئے، ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں بیٹے کھانے کی یہ سنتیں، پینے کی یہ سنتیں، گھر میں داخل ہونے کی یہ سنتیں، گھر سے نکلنے کی یہ سنتیں، بیٹے جوتے پہننے کی یہ سنتیں، روزانہ ایسی روزمرہ کی دعائیں 36-37 ایسی ہوتی ہے۔ اٹھنے کے بعد کیا دعا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے کیا دعا، آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے کون سے پیر سے، آپ جوتے اتارتے تھے کون سے پیر سے۔ ہمارے نبی نے پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اصول بتلا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں، جیسے چاہو ایسے کھا لو، جیسے چاہو ایسے پی لو، جیسے چاہو ایسے شادی کر لو، جیسے چاہو ایسے ولیمہ کر لو، نہیں، میں اور آپ آزاد نہیں۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ ہمارے نبی کی ایک ایک سنت، بولو، 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اس کو سکھلایا، بیٹے پانی پینے کی 7 سنتیں۔ کتنی سنتیں پوچھوں میں آپ کو؟ ارے بولو، ضرورت ہے، ہم سب کو سیکھنا پڑے گا۔ بسم اللہ کہہ کر پانی پینا، بیٹھ کر پینا، 3 سانس سے پینا، دیکھ کر پینا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑنا، یہ تمام سنتیں۔ اب اس نے اپنے گھر میں تعلیم کی، بچوں کی تربیت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیج دو، بچوں کو کاروبار میں لگا دو، بچوں کی شادیاں کرا دو، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ ان کو دین سکھاؤ، ان کو اللہ کے احکامات سکھاؤ، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤ۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو سکھلائی، بیٹے پانی پینے کی 7 سنتیں۔ اب ماں نے سکھلائی، ماں نے اس کو کہا کہ بیٹے جب بھی پانی پیے گا تو بیٹھ کر پیے گا، دیکھ کر پیے گا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ نے عادت ڈالی، اب بچہ جب بھی پانی پیے گا تو بیٹھ کر پیے گا، دیکھ کر پیے گا۔ اب یہ اسکول میں جانے لگا تو ریسیس میں سب بچے پانی پینے کے لیے آتے ہیں، سب بچے کھڑے کھڑے پانی پینے لگے، یہ بچہ بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ وطن کے بھائیوں کے بچے بھی ہیں، انہوں نے پوچھا بھائی صاحب کیا بات ہے، ہم تو کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں اور تو بیٹھ کر پانی پیتا ہے؟ بولے میری امی نے سکھلایا ہے اور میرے نبی کی سنت ہے، جب بھی پانی پیے تو بیٹھ کر پیے، دیکھ کر کے پیے۔ تو خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے۔ وہ وطن کے بھائی، ان کے بچے جو اسکول میں مسلمان کے بچے کو بیٹھ کر پانی پینا دیکھا تو انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بیٹھ کر پانی پیئیں گے۔ تو وطن کے بچے وہ بھی بیٹھ کر پانی پینے لگے۔ اب ان کی بھی عادت پڑ گئی، جب بھی پانی پیے تو دیکھ کر پیے، بیٹھ کر پیے۔ رات کو 12 بجے ایک وطن کے بھائی کے بچے کو پیاس لگی اور اس نے اپنی امی کو اٹھایا، امی میرے کو پیاس لگی ہے۔ ماں جلدی سے گئی، فریج سے بوتل سے ایک گلاس میں نکال کر کے اس کو پانی دیا، لے بیٹے پانی پی لے۔ امی لائٹ آن کر، ابو سوئے ہیں، رات کے 1 بج چکا ہے، تیری بہن بھی سوئی ہے، لائٹ چالو ہوتے ہی وہ اٹھ جائے گی۔ امی میں پانی نہیں پیوں گا۔ ارے بیٹے میں لے کر آئی تیری ماں فریج سے بوتل سے نکال کر کے، امی نہیں، میں بغیر دیکھے پانی، ارے بولو بولو، نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب بھی پانی پیوے بولو بیٹھ کر پیوے، دیکھ کر کے پیوے۔ بیٹے میں لے کر آئے، بولے نہیں۔ ماں مجبور ہو گئی، اس نے لائٹ کو آن کیا۔ جب بچے نے گلاس میں دیکھا تو ایک زہریلا کیڑا ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس نے ماں کو بتلایا، ماں اس میں کیا ہے؟
ماں نے جلدی سے دیکھا زہریلا کیڑا ہے، جلدی سے گلاس لیا اور پانی پھینک کر بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹے بہت اچھا کیا کہ تو نے لائٹ آن کروائی۔ بیٹے یہ تیرے کو کس نے سکھلایا؟ امی میرے یہاں ایک مسلمان کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے گھر میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے، اور اس کی ماں نے پانی پینے کی، کھانے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کپڑے پہننے کی تمام سنتیں اس کو بتلائی ہے۔ اس نے یوں کہا، مسلمان کا بچہ جب پانی پیتا تھا تو بیٹھ کر پیتا تھا، دیکھ کر کے پیتا تھا۔ اس دن سے میری بھی عادت پڑ گئی کہ میں بھی مسلمان کے مذہب کی طرح پانی بیٹھ کر پیتا ہوں، دیکھ کر کے پیتا ہوں۔ امی یہ دیکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے نبی کی سنت ہے۔ ماں نے کہا، ایک سنت پر تیری جان بچ گئی، اگر پوری سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا، میں اور میرے تمام بچے اور میرا شوہر ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا مذہب اور ایسا دین عطا فرماوے کہ جس کے ایک ایک عمل پر دنیا اور آخرت کا نفع ہے۔ تو ہمارے نبی کی ایک ایک سنت بولو، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے، ارے بولو، جب قیمتی سمجھیں گے تو عمل کرنے کی توفیق ملے گی، ورنہ گیروں کی طرح من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کے ساتھ اپنی مشابہت کرے گا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، چہرے میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، رخصتی میں اور کمائیوں میں، اللہ پاک قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اگر ہمیں کسی کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فلاں ایسا، اس نے ایسے بال کٹوائے، اس نے ایسی شادی کی، اس نے ایسا ولیمہ کیا، اس نے ایسا کھانا رکھا۔ نہیں دوستو بزرگوں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم جو پریشانی میں، ٹینشن میں، پرابلم میں، مسائل میں، مشکلات میں، بے برکتی میں، بے عزتی میں، ذلت میں ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر چین و سکون چاہتے ہیں، اگر کمائیوں میں برکتیں چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، برکتیں آسمان سے آئے گی۔ برکتیں کس سے آئے گی بولو؟ لیکن ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر آئے گی۔ ایک موقع پر جابر ابن عبداللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کو کھود رہے، اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور کھانا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر باندھا۔ جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو بھی بھوک لگی ہے اور کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی کو پوچھا، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بولے ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو کا آٹا ہے۔ اچھا کتنے آدمی کا کھانا ہے؟ بولے 5-6۔ کتنے آدمی کا کھانا ہے بولو؟ ارے بولو۔ بولے تو بکری کے بچے کو ذبح کر اور جو کی روٹی بنا، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ 4-5 ساتھی اور۔ جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کا قبول کرنا بھی بولو، جب کوئی مسلمان دعوت دے تو دعوت کا قبول کرنا، ارے بولو، مسلمان کے 5 حق ہے مسلمان پر، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب بیمار ہو جاوے تو عیادت کرے، جب پریشانی میں ہو، انتقال ہو جاوے تو تعزیت کرے، سلام کرے تو دعا سلام کا جواب دے، اور اذان کے کلمات کا جواب دے۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے۔ اب جابر ابن عبداللہ کی دعوت کو اللہ کے نبی نے قبول کیا۔ کھانا کتنا آدمی کا ہے بولو؟
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे में 1000 आदमी को दावत दे दी। कितनी? भाई चलो सब के सब जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर दावत दे। खाना 5 आदमी का है और दावत कितना आदमी को है बोलो? मैं और आप शादी में वलीमे में 500 आदमी को दावत देते हैं और खाना कितना आदमी का बनाते हैं बोलो? 600 का बनाएंगे, दावत 500 की देंगे और 50-100 का ज्यादा बनाएंगे। और यहां 5 आदमी का खाना है और दावत कितने को मिली है? ये मैं आपको बरकतें बतलाता हूं। हमारे मौलाना यूं फरमाते हैं बरकत का कोई तर्जुमा नहीं है, बरकत तो बरतने की चीज है। आपको खुद को एहसास होगा कि मैं चिल्ले में गया था और इतना दूर जाकर आया और 1000 रुपए में मैं रिटर्न हो गया। मैंने खाया, मैंने चाय पी, मैंने लोगों को खिलाया और मैं गाड़ी में गया, गाड़ी में आया और खर्चा। अरे भाई क्या हो गया? बोले बरकत हो गई। बरकत का कोई तर्जुमा नहीं है, लेकिन बरकत तो बरतने की चीज है। जब खुद आदमी चलेगा उसको एहसास होगा। बरकत को किसी और लफ्जों में ताबीर भी नहीं कर सकते। जब जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने दावत दी 4-5 आदमी को आपके साथ ले लो और आपने 1000 के मजमे को ऐलान कर दिया, तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला वापस गए और जाकर कहने लगे बीवी आज तो फजेती हो जाएगी। फजेती क्या हुआ? बोले तूने 4-5 आदमी का खाना पकाया, मैंने अल्लाह के नबी को 4-5 आदमी की दावत दी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 मजमे को दावत दी और 1000 का मजमा आ रहा है। क्या करेंगे? हमारी तो फजेती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो भी तो सहाबिया थी। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, तुमने हकीकत बतला दी। बोले हाँ बतला दी। भाई खाना तो 5 आदमी का है, 6 आदमी का है, अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह के नबी ने दावत दी है तो फिर अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा। क्या देगा बोलो? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला से कहा कि आग से हंडिया को नीचे मत उतारना और तन्नूर से रोटी को मत निकालना, मेरे आने का इंतजार करना। अब अल्लाह के नबी आए, तन्नूर से रोटी खिलाते गए 10 आदमी, फिर 10 आदमी, फिर 10 आदमी और सालन निकालते गए 10, 20, 100, 200, 500, 800, 990 और 1000 आदमी ने खाना खा लिया। खाने के बाद देखा तो हंडिया में जितना खाना है इतना मौजूद है और तन्नूर में जितनी रोटियां इतनी मौजूद है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घराने को वापस करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर ये तेरा खाना तेरे को मुबारक है, मेरे को और मेरे तमाम सहाबा को अल्लाह ने खिलाया। किसने खिलाया बोलो? वलवन्ना हलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। मैं और आप बरकतों के 5 गोतू तकीदा। बोले धंधे में, कारोबार में, मुलाजिमत में, लेकिन बरकतें उसमें नहीं है। बरकतें तो ईमान और तकवे में है। नियत करो इंशाल्लाह ईमान की मेहनत करेंगे, करोगे इंशाल्लाह। तो हमारी बात चल रही थी कहां? किसी को याद है तो बोलो। जो कहेगा उसको 4 महीने बेच देंगे। अरे वो मस्जिद में बैठकर 3 आदमी ने बाहर से आकर क्या खबर दी? ए अबू दरदा आपके मकान को आग लग गई। अरे बोलो याद आया? तो इन्होंने क्या कहा? मेरे मकान को आग क्यों? जब 3 ने खबर कर दी और ये मस्जिद में बैठकर बगैर कैमरे और दूरबीन के यूं कहते मेरे मकान को आग नहीं लग सकती, तो बाद में किसी ने पूछा कि अबू दरदा आप तो मस्जिद में बैठे और ये लोग तो बाहर से देख कर आ रहे कि महल्ले में आग लग गई और हवा चल रही है और सबके मकान को जला रही है। बोले मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। किससे सुना बोलो? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। जो सुबह के वक्त में इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु, ये मुख्तसर सी दुआ है। जो इसको पढ़ेगा अल्लाह शाम तक तमाम हवादिस से उसकी हिफाजत करेंगे। जो शाम के वक्त में पढ़ेगा सुबह तक तमाम हवादिस से उसकी हिफाजत करेंगे। कोई नागहानी आफत मुसीबत तकलीफ नहीं होगी। मैं जब सुबह में चला मैं इस दुआ को पढ़कर चला था।
اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ، اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ایک زندگی اللہ نے دی ہے، ایمان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ایمان نہیں ملا اور بے ایمانی کی سزا ملے گی تو پوری دنیا بھر کی زمین کے برابر سونا، گولڈ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ اے اللہ بے ایمانی کی سزا کو معاف کر دے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزارے، جو بے ایمانی کی سزا، بے ایمانی کی حالت میں مر گیا، ساری دنیا بھر کا سونا اللہ کے دربار میں فدیے کے طور پر دے گا۔ اے اللہ بے ایمانی کی سزا کو معاف کر دے اور یہ فدیہ لے لے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، بھائی میرا 50-100 روپے کا ڈن تو لے لے، لیکن میری نو انٹری کی جو آپ نے میمہ بنایا ہے اس کو نکال دے۔ اللہ پاک کو بے ایمانی کی سزا کو معاف کرانے کے لیے پوری دنیا بھر کی زمین کے برابر سونا اللہ کے دربار میں دے کے اللہ پاک ان کے فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، میرے کو اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، لیکن آج ہماری زبانوں پر ایمان ہے، ہمارے اعمال ایمان کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے عمل کیا ہونے چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جی مومنین کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ ارے بولو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اب ایمان کی محنت نہیں ہوگی اور ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کیا فرمایا بولو؟ سود کے ذریعے سے مال کو مٹائیں گے اور صدقے کے ذریعے سے مال کو۔ ایک آدمی کے جیب میں 100 روپے ہیں، اس نے کسی کو سود پر دیا، بولے 10% کا سود۔ ایک مہینے کے بعد اس کے جیب میں 110 روپے آئے، مال بڑھا کے کم ہو گیا۔ ارے بولو نہیں یار، بڑا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم گھٹائیں گے بلکہ ہم تو مٹا دیں گے۔ اب ایمانی طاقت ہوگی تو وہ کہے گا نہیں، سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہوا نظر آیا ہے لیکن نتیجے میں یہ گھٹے گا۔ اور ایک آدمی کے جیب میں 100 روپے ہیں، اس نے 10 روپے صدقہ دیا، بولو مال بڑھا کے کم ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ یہ آنکھیں تو کہے گی کہ مال کم ہو گیا، اور ایمان کی دل کی آنکھیں کہے گی کہ مال بڑھ گیا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن، ایک مہینہ، 1 سال، 10 سال، 40 سال کے اندر اندر سودی کاروبار کرنے والوں کے تمام مال کو اللہ ختم کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس کی 2500 گاڑیاں تھی، 2500 ٹرک تھی، کیا تھا؟ بولے سودی کاروبار کر رہا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ایک اللہ کا عذاب آیا کہ یہ روڑ پتی ہو گیا۔ ارے بھئی یہ تو لاکھوں پتی تھا۔ بولے نافرمانی کے ساتھ قرآن پاک کا وعدہ ہے، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بہت بڑے مالدار تھے اور مکے کے لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے۔ ان کا انٹرسٹ اور سود کی رقم لاکھوں روپے کی آتی تھی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے آیت ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود کو چھوڑ دو۔ جب یہ آیت اتری تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہر مہینے لاکھوں روپے آتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیا۔
کسی نے جا کر یوں کہا حضرت عباس کو، اے عباس تم مالداروں کی فہرست سے نکل کر غریبوں کی فہرست میں آ گئے، کیا ہو گیا؟ بولے اللہ پاک کی طرف سے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں ایسا کیا؟ اللہ کی آیت اتری، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عباس اللہ پاک کی طرف سے کیا کہا کہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ نے تو سود کو معاف کر دیا، میں تو کیپٹل کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ مثلا تم کو 5 لاکھ روپے دیے سود پر، میں نے معاف کیے، ان کو 10 دیے معاف کیے، ان کو 25 دیے، میں نے تو کیپٹل کو بھی معاف کر دیا۔ اب لوگ آ کر کہنے لگے اے عباس تم تو غریبوں کی فہرست میں سب سے آخر آ گئے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں بھائی مالدار ٹاپ 10 مالدار، ایسے دنیا میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا اخبار میں کہ دنیا میں غریب ملک کتنے ہیں تو اس میں بھی نام آیا۔ تو لوگوں نے جا کر یوں کہا عباس اب تو تم غریب ہو جاؤ گے اور غریبوں کی فہرست میں تمہارا نام سب سے آخر میں آئے گا۔ لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سودی کاروبار کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو کامیابی کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے احکامات انسانوں کو ناکام کرنے کے لیے بولو۔ نماز کے ذریعے سے کامیابی، زکوٰۃ کے ذریعے سے کامیابی، حج کے ذریعے سے کامیابی، آنکھوں کو صحیح دیکھنا کامیابی، وعاشرہن بالمعروف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو کامیابی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سچ بولو گے کامیابی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ویل للمطففین، جو ڈنڈی مارتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اور کیا فرمایا جھکتا دو زن ورجہ، جب بھی تولو تو جھکتا دو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر تم شریعت کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ پاک کامیابی دے گا۔ حضرت عباس نے کہا میں نے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اپنے سود کو اور کیپٹل کو معاف کر دیا ہے، اللہ پاک میرے کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن لوگ یوں دیکھتے تھے لاکھوں کروڑوں روپے ان کے چلتے تھے مارکیٹ میں، یہ سب انہوں نے معاف کر دیے، اب تو ان کے پاس کوئی موڑی نہیں ہے، اب تو یہ غریب ہو گئے۔ کیا ہو گئے بولو؟ لیکن قرآن کی بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اب قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 6 روپے دیے، حضرت فاطمہ کو گھر کے خرچ کرنے کے لیے۔ ایک سائل اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو کہا جاؤ وہ 6 روپے لے کر آؤ۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، بھائی ابا جان منگاتے لے جاؤ، اور اس سائل کو دے دیے۔ اب بولو گھر میں کچھ ہے؟ ارے بولو گھر میں کچھ ہے؟ آنکھیں کہے گی کہ اب تو گھر میں کچھ نہیں، بھوک مرا اور فاقہ کشی ہوگی۔ لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس کا بدل دیں گے۔ ایک آدمی آیا، اے علی یہ سواری بیچنی آپ خریدو گے؟ بولے ضرور۔ اچھا بھائی کتنے کی دو گے؟ بولے 140 روپے میں خریدوں گا، لیکن پیسے مثلا 2 دن کے بعد دوں گا۔ ارے بولو ادھار دھندا کرنے کی تو اجازت ہے نا، آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ بھائی گاڑی لی اور کیا پیدا ہوتا ہے یہاں زیادہ؟ نمک۔ ارے بھائی ادھار لیا بھائی 2 دن کے بعد۔ تو حضرت علی نے وہ جو سواری اونٹ تھی یا گھوڑا تھا اس کو 140 روپے میں لیا اور ادھار لیا، بولے 2 دن کے بعد پیمنٹ لے لینا۔ لیکن 2 دن کے بعد پیمنٹ دینا یہ مسلمان کا وعدہ ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرو۔ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آئے، اس نے کہا یا علی سواری بیچو گے؟ بولے ہاں۔ کتنے کی؟ بولے 200 روپے۔ اچھا لو 200 روپے۔ اب وہ سواری لے کر چلا گیا۔ کتنے کی خریدی تھی بولو؟ اور 200 کی بیچی، کتنے روپے ملے؟ 60۔
اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ کر یوں کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے، اللہ پاک نے 6 کے بدلے میں کتنے دیے؟ من جا بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گے۔ کتنے دیں گے بولو؟ ہمارے سورت ضلع میں ایک سخی تھا، کوئی بھی آدمی آوے اپنی ضرورت پیش کرے، وہ اس کو بھائی بچی کی شادی ہے، بیوی کی ڈیلیوری ہے، لے جا، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں، لے جا۔ لیکن دنیا میں ہر چیز لیمیٹڈ ہوتی ہے، کیا ہے بولو؟ ارے بولو کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھی لیمیٹڈ ہے، جوانی بھی، بھوک بھی، کتنا ہی اچھا کھا لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کے سامنے بریانی رکھیں گے، بولو کھاؤ گے؟ ارے 1 لقمہ نہیں بھائی، 1 لقمہ بھی نہیں۔ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ہر چیز لیمیٹڈ ہے۔ وہ سخی کا دل بھی لیمیٹڈ تھا، بہت لوگوں کو دے دیا۔ اب ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت 1 روپے کا، بولے نہیں معاف کرو۔ ارے بولو کہتے ہیں کہ نہیں؟ تم لوگ تو نہیں کہتے ہوں گے، تم تو سب جنید بغدادی ہیں۔ ہمارے صورت میں لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ دینے کے بعد بھائی اب معاف کرو۔ آپ لوگ بھی کہتے ہو؟ کہتے ہو؟ تو وہ آیا 1 روپیہ دے دو، بولے نہیں۔ اس نے کہا جب تک کہ 1 روپیہ نہیں ملے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ بعض آدمی ضدی ہوتے، کیا ہوتے ہیں بولو؟ ارے بولو نہیں یار، 1 روپیہ دے دو، بولے میں نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہم تمام کو ایمان کی باتیں بتلائی۔ کیا بتلایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سودی کاروبار ختم کر دیا اور کیپٹل بھی دے دی۔ اب لوگ کہتے تھے عباس تم غریب ہو جاؤ گے، غریبوں کی فہرست میں تمہارا آخری نام ہوگا، لیکن اللہ کا حکم انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے احکامات انسانوں کو برباد کرنے کے لیے بولو نہیں ہے۔ ان کی اولاد تھی، 10 یا 11 بیٹے تھے، اس میں ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک بیٹا فضل ابن عباس۔ ہم طائف میں گئے، ان کی مسجد کو بھی دیکھ کر آئے اور ان کی قبر کو بھی دیکھ کر آئے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ پاک نے ان کو اللہ کے نبی کی خدمت کی برکت سے اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ پاک تم کو دین کا علم اور سمجھ عطا فرماوے۔ تو 16 سال کی عمر میں بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث بن گئے، اور ان کے درس میں 5000، 10,000، 20,000، 25,000 بڑا مجمع آتا تھا۔ فجر کی نماز سے لے کر 11-12 بجے تک یہ درس دیتے تھے۔ جب سبق چھوٹ گیا، 10,000 کا مجمع، 15,000 کا مجمع، 25,000 کا مجمع، جب یہ باہر نکلتا تھا تو فضل ابن عباس ان کے چھوٹے بھائی، انہوں نے چاروں طرف آدمی لگا دیے، اور جو درس لے کر گھر جا رہا تھا اس کو کہا آؤ تم نے میرے بھائی کے وہاں اپنی روحانی پیاس بجھائی ہے، اب تمہاری جسمانی ضرورت کا انتظام ہے، گھر پہ آ جاؤ۔ اور روزانہ 10، 20، 25,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے۔ کتنے بولو؟ ارے بولو، 4 بھائی مل کر ایک بیوہ بہن کو کھانا نہیں کھلاتی، اور 10 پڑوسی مل کر ایک یتیم بچے کو کھانا نہیں کھلاتے، لیکن اللہ کا کرم ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اللہ پاک نے ان کی اولادوں کو مال عطا فرمایا، اور اتنا مال دیا، روزانہ 10، 20، 25,000 آدمی کو کھانا کھلا کر یوں کہتے تھے میرے بھائی کے وہاں تم نے اپنی روحانی پیاس کو بجھایا ہے، اب میرے یہاں اپنی جسمانی پیاس کو بجھا دو۔ سب کو روزانہ کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم پورا کیا، سود کو اور سودی کیپٹل کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کی اولادوں کو اتنا دیا، روزانہ 10، 20,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے احکامات انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں۔ تو قرآن پاک میں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ تو بات کس کی چل رہی تھی؟ اس سخی کے دروازے پر فقیر آ کر بیٹھ گیا کہ 1 روپے کا سوال ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ دوسرا فقیر وہاں سے گزرا، اس نے کہا بھائی یہ تو سخی کا دربار ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ بولے یار 1 روپے کا سوال تھا،
لیکن سیٹھ صاحب ناراض ہو گئے اور نہ کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا، معاف کرنا۔ بولے تیرا سوال کتنا ہے؟ بولے 1 روپے کا۔ اچھا لے چل 1 روپیہ، چل اٹھ۔ تو دوسرے والے فقیر نے پہلے والے فقیر کو 1 روپیہ دے کر کیا کیا؟ بولو، ارے بولو کیا کیا؟ کوئی کچھی میمن ہوگا، کون ہوگا بولو؟ اور وہ اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھی میمن کس کی جگہ پر بیٹھ گیا؟ ارے بولو، 1 روپیہ، اس نے تو 1 روپیہ جیب سے دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ سیٹھ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اللہ نے مکان دیا، اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے سونا چاندی دی، اور ایک آدمی 1 روپے کا سوال کرتا ہے اور میں نے اس کو نہیں دیا، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اور 1 روپے کا سکہ لے کر آ کر کہنے لگا، بھائی صاحب میری بھول ہو گئی، بھائی صاحب میری بھول ہو گئی کہ تیرا 1 روپے کا میں نے سوال پورا نہیں کیا، لے 1 روپیہ میرے کو معاف کر دینا۔ لیکن اب فقیر بدل گیا تھا۔ کیا ہے بولو؟ وہ فقیر تھوڑا تھا، ارے بولو فقیر کیا تھا؟ ارے بولو نہیں یار۔ اس نے کہا حاجی صاحب اب تو بات بھی بدل گئی، پہلے وہ فقیر کی بات کتنے کی تھی؟ اب تو 10 کی نوٹ چاہیے۔ کیا چاہیے بولو؟ فقیر بھی بدل گیا اور بات بھی۔ اور جب اجتماع میں ہم آئے تھے نا تو ہماری بات 1 چلے کی تھی، لیکن تم نے چلہ نہیں دیا، تو اب دوسرا فقیر کہتا ہے کہ اب 1 روپے 1 چلے کا سوال نہیں ہے، بلکہ بولو اب، ارے بولو۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ سیٹھ صاحب فقیر بھی بدل گیا اور بات بھی۔ بھئی کیا بات بدل گئی؟ بولے اب تو 10 روپے کا سوال ہے۔ کتنا؟ تو سیٹھ صاحب کا غصہ تو بولو تھوڑا ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا، تم لوگوں کا بھی غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ کیا دسمبر میں آ گئے، ارے بھائی جون جولائی میں جائیں گے۔ اچھا بھائی جون جولائی میں پھر سے فقیر آ گئے، کیا ہو گیا بولو؟ ارے بولو تمہارا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا نہیں کہ اب کی مرتبہ یہ جو مانگیں گے انشاءاللہ دیں گے؟ دو گے انشاءاللہ؟ ارے دو گے انشاءاللہ؟ تو سیٹھ صاحب نے پوچھا بھئی تیرا کیا سوال؟ بولے اب تو 10 روپے کا سوال ہے۔ کیا ہے بولو؟ فقیر بدل گیا، بولو نا، بات بدل گئی۔ وہ فقیر ایک چلہ مانگتے تھے، تب تم نے نہیں دیا، اب یہ فقیر کتنا مانگے گا؟ فقیر بھی بدل گیا اور بات بھی بولو بدل گئی۔ سیٹھ صاحب کا غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا۔ سیٹھ صاحب نے 10 کی نوٹ نکال کے دے دی، یہ لے کر چلا اس فقیر کے پاس۔ فقیروں کو اڈے معلوم ہوتے، ارے بولو معلوم ہوتے نا۔ ہمارے یہاں جب معذورین کا کام شروع ہوا، گونگے بہرے کا، تو بھئی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ایک نے کہا ان کا اڈا بتاؤں، سوپاری گلی میں بیٹھتے رات کو اور اشارہ کرتے، ایک ساتھ 50 آدمی مل گئے۔ تو فقیروں کا اڈا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حج میں گئے، معلم کے آدمی کی ضرورت تھی، ہمارا ٹور آرگینائزر ملتا نہیں تھا۔ میرے کو ایک نے کہا یہ سب ٹور والے وہاں جمع ہوتے، رکشہ والے ایک جگہ جمع ہوتے، تو فقیروں کا بھی اڈا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے والا فقیر اس اڈے پر گیا اور اس نے اس فقیر کو جس کو 1 روپیہ دے کر چلتا کر دیا تھا، اس کے قریب جا کر کہنے لگا، لے دیکھ 10 کی نوٹ، میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ نے 1 کا بدلہ کتنا دیا بولو؟ 1۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دیں گے۔ تب فقیر بھی بدل گیا اور بات بھی بولو۔ جب ہم دسمبر میں آئے تھے تب آپ کے سامنے 1 چلے کی مانگ رکھی تھی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ اب فقیر بدل گیا اور بات 3 چلے کی ہو گئی۔ اب نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 3 چلے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ایک زور سے بولو نہیں یار۔ ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔